عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بٹے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہار پہنایا، اشعار کیا، ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ پھر بھی آپ کے لیے جو چیزیں حلال تھیں وہ احرام سے پہلے صرف ہدی سے حرام نہیں ہوئیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اور لوگ تو حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جما لیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنا دیا ہے، اس لیے جب تک حج سے بھی حلال نہ ہو جاؤں میں درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا۔ گوند لگا کر سر کے بالوں کا جما لینا اس کو تلبید کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہدی ساتھ لے کر چلتے تھے اور میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی، پھر بھی آپ احرام باندھنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی کے قلادے خود بٹے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشعار کیا اور ہار پہنایا، یا میں نے ہار پہنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے لیے انہیں بھیج دیا اور خود مدینہ میں ٹھہر گئے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرام نہیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے ہدی بھیج دی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں، تاں کہ اس کی ہدی کی قربانی کر دی جائے۔ عمرہ نے کہا کہ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو کچھ کہا مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے خود بٹے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہیں بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کی تھی، اور ہدی کی قربانی بھی کر دی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے بیت اللہ بکریاں بھیجی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادہ خود بٹا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو بھی قلادہ پہنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے گھر اس حال میں مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کے قلادے خود بٹا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ کے لیے بھیج دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اپنے گھر ٹھہر رہتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے لیے خود قلادے بٹے ہیں، ان کی مراد احرام سے پہلے کے قلادوں سے تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو اون تھی ان کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے خود بٹے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لیے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے، اور جوتے کا ہار اس اونٹ کے گردن میں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا جن کی قربانی میں نے کر دی تھی۔
نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حجۃ الحروریہ کے سال حج کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں میں باہم قتل و خون ہونے والا ہے اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو مفسد لوگ حج سے روک دیں۔ آپ نے جواب میں یہ آیت سنائی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ پھر جب آپ بیدا کے بالائی حصہ تک پہنچے تو فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ میں نے حج کو بھی جمع کر لیا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہدی بھی ساتھ لے لی جسے ہار پہنایا گیا تھا، آپ نے اسے خرید لیا، یہاں تک کہ آپ مکہ آئے تو بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ جو چیزیں احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھیں ان میں سے کسی سے قربانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئے۔ پھر سر منڈوایا اور قربانی کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا طواف کر کے انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا طواف پورا کر لیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ امرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو ذیقعدہ میں سے 5 دن باقی رہے تھے۔ ہم صرف حج کا ارادہ لے کر نکلے تھے۔ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب طواف کر لیں اور صفا و مروہ کی سعی بھی کر لیں تو حلال ہو جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ قربانی کی ہے۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نہر کرنے کی جگہ نہر کرتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہر کرنے کی جگہ سے تھی۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی قربانی کے جانوروں کو مزدلفہ سے آخر رات میں منی بھجوا دیتے۔ یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے اس مقام میں لے جاتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہر کیا کرتے تھے۔ سہل بن بکار سے روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں 2 چتکبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔ زیاد بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر نہر کر، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت۔ رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں گزاری۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ جب بیدا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حج و عمرہ کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کہا۔ جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینہ میں 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ میں 4 رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی تھیں۔ ایوب نے ایک شخص کے واسطہ سے بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پھر جب مقام بیدا پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔
اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے عبد الکریم نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز کسائی کی مزدوری میں نہ دوں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز گوشت، چمڑے اور جھول خیرات کر دیں اور کسائی کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا۔ پھر چمڑے کے لیے حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشہ کے طور پر بھی ساتھ لے جاؤ، چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ذیقدہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ ہمارا ارادہ صرف حج ہی کا تھا۔ پھر جب مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کر کے حلال ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس بقرعید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور یا رسول اللہ، قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور قربانی کو رمی سے بھی پہلے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا کہ قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بطحا میں تھے، جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کی طرح باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، اب جا۔ چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالیں۔ اس کے بعد میں نے حج کی لبیک پکاری۔ اس کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک اسی کا فتویٰ دیتا رہا۔ پھر جب میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں کلادہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس لیے جب تک میں نہر نہ کر لوں گا میں احرام نہیں کھولوں گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر منڈوایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اور کتروانے والوں پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر عرض کی، اور کتروانے والوں پر؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کتروانے والوں پر بھی۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم کیا 1 یا 2 مرتبہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبید اللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ 4تھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتروانے والوں پر بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اور کتروانے والوں کے لیے بھی یہی دعا فرمائیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت کر۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اور کتروانے والوں کی بھی۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کتروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اصحاب نے سر منڈوایا تھا، لیکن بعض نے کتروایا بھی تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کینچی سے کاٹے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر منڈوا لیں یا بال کتروا لیں۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے صرف ایک طواف الزیارہ کیا، پھر سویرے سے منا کو آئے۔ ان کی مراد 10ویں تاریخ سے تھی۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کا رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا، لیکن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حائضہ ہو گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہی چاہا جو شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ حائضہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا۔ پھر جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر چلے چلو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈوانے، رمی جمار کرنے اور ان سے آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم نہر میں منا میں مسائل پوچھے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ جاؤ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے کے بعد ہی مار لی ہیں، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل معلوم کیے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ، مجھے خیال نہ رہا اور رمی جمار سے پہلے ہی میں نے قربانی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے۔ ایک شخص نے اس وقت کھڑے ہو کر پوچھا کہ میں اس خیال میں تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے، چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا، رمی جمار سے پہلے قربانی کر لی اور مجھے اس میں شک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کر لو، ان سب میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا۔ خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا اور یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر اور اس مہینہ کی حرمت ہے۔ اس کلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے، لہٰذا حاضر اور جاننے والے، غائب اور ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لوگو معلوم ہے آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم بولے ہاں ضرور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ کا نام کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینہ اور اس شہر میں ہے، تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ کہو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا اور ہاں یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے لگو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟
لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا دن ہے، اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر ہے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر ناحق اس طرح حرام کر دی ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینہ اور اس شہر میں ہے۔ حشام بن غاز نے کہا کہ مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں 10ویں تاریخ کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ دیکھو یہ یوم النحر حج اکبر کا دن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر چونکہ لوگوں کو رخصت کیا تھا، آپ سمجھ گئے کہ وفات کا زمانہ آن پہنچا، جب سے لوگ اس حج کو حجۃ الوداع کہنے لگے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ دوسری سند ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینا کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وبرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ میں کنکریاں کس وقت ماروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو۔ لیکن دوبارہ میں نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم انتظار کرتے رہتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو کنکریاں مارتے۔ عبد الرحمن بن زید سے روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی کی نشیب یعنی بطن وادی میں کھڑے ہو کر کنکری ماری تو میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقہ سے کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی بطن وادی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، رمی کرتے وقت جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے تو کعبہ کو اپنے بائیں طرف کیا اور مینا کو دائیں طرف، پھر 7 کنکریوں سے رمی کی اور فرمایا کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی اسی طرح رمی کی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے دیکھا جمرہ عقبہ کی 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو تو اپنی بائیں طرف اور مینا کو دائیں طرف کر لیا، پھر فرمایا کہ یہیں ان کا بھی مقام تھا جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلیمان آمش روایت کرتے ہیں کہ میں نے حجاج سے سنا، وہ منبر پر صورتوں کا یوں نام لے رہا تھا، وہ صورت جس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر آیا ہے، وہ صورت جس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، وہ صورت جس میں نساء یعنی عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ آمش نے کہا میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت وہ وادی کے نشیب میں اتر گئے اور جب درخت کے جو اس وقت وہاں پر تھا برابر نیچے اس کے سامنے ہو کر 7 کنکریوں سے رمی کی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے، پھر فرمایا قسم ہے اس کی کہ جس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، یہیں وہ ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ سالم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، اسی طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرتے،
پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے۔ اس کے بعد والے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے۔ اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی میں بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بڑھ کر ایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ بہت دیر تک اسی طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے۔ پھر جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے کرتے، لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ظاہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جمرہ کی رمی کرتے جو مینا کی مسجد کے نزدیک ہے تو 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ پھر جمرہ ثانیہ یعنی وسطیٰ کے پاس آتے، یہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے رہتے۔ پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے اور یہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد واپس ہو جاتے۔ یہاں آپ دعا کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی تھیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آپ نے احرام باندھنا چاہا خوشبو لگائی تھی۔ اس طرح کھولتے وقت بھی جب آپ نے طواف الزیارہ سے پہلے احرام کھولنا چاہا، آپ نے ہاتھ پھیلا کر خوشبو لگانے کی کیفیت بتائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو، یعنی طواف و وداع کریں، البتہ حائضہ سے یہ معاف ہو گیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی، پھر تھوڑی دیر محسب میں سو رہے، اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہاں طواف الزیارہ عمر بن حارث کے ساتھ کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئیں تو میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی تھیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں، لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کی بات چھوڑ دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا، جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی یعنی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بیان کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کر چکی ہو اور پھر طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائے۔ کہا میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دے دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔
پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیا، اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس طواف و سعی کے بعد احرام کھول دیا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حائضہ ہو گئی تھیں۔ سب نے اپنے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے تھے۔ پھر جب لیلۃ حسبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، صرف میں عمرہ سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہم آئے تھے تو تم حیض کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی تھیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ اور عمرہ کر، ہم تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ چنانچہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا۔ اسی طرح صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا بھی حائضہ ہو گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عذرۂ محبت فرمایا، عقری حل کی تو ہمیں روک لے گی؟ کیا تو نے قربانی کے دن طواف زیارت نہیں کیا تھا؟ وہ بولیں کہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، چلی چلو۔ میں جب آپ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالائی علاقہ پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر رہے تھے۔ عبدالعزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد ہو کہ انہوں نے 8ویں ذی الحجہ کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا مینا میں۔ میں نے پوچھا اور روانگی کے دن عصر کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ابتہ میں، اور تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے حاکم لوگ کرتے ہوں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے محسب میں سو رہے، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور طواف کیا۔ یہاں طواف الزیارہ مراد ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے کوچ کر کے یہاں محسب میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینہ کو نکل سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ابتہ میں اترنے سے تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محسب میں اترنا حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی جگہ تھی۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ جاتے وقت ذی طویٰ کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان رات گزارتے تھے اور پھر اس پہاڑی سے ہو کر گزرتے جو مکہ کے اوپر کی طرف ہے، اور جب مکہ میں حج یا عمرہ کا احرام باندھنے آتے تو اپنی اونٹنی مسجد کے دروازہ پر لا کر بیٹھاتے، پھر حجر اسود کے پاس آتے اور یہیں سے طواف شروع کرتے۔ طواف 7 چکروں میں ختم ہوتا، جس کے شروع میں رمل کرتے اور 4 میں معمول کے مطابق چلتے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ڈیرا پر واپس ہونے سے پہلے صفا اور مروہ کی دوڑ کرتے۔ جب حج یا عمرہ کر کے مدینہ واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کے میدان میں سواری بٹھاتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ واپس ہوتے ہوئے اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے۔ نافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے محسب میں قیام فرمایا تھا۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما محسب میں ظہر اور عصر پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ خالد نے بیان کیا کہ عشاء میں مجھے کوئی شک نہیں، اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سو رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مدینہ سے مکہ آتے تو ذی طویٰ میں رات گزارتے، اور جب صبح صادق ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے۔
اسی طرح مکہ سے واپسی میں بھی زیتوا سے گزرتے اور وہیں رات گزارتے اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ذوالمجاز اور عکاظ عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو گویا لوگوں نے جاہلیت کے ان بازاروں میں خرید و فروخت کو برا خیال کیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل کی تلاش کرو، یہ حج کے زمانے کے لیے تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مکہ سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حائضہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے میں ان لوگوں کے روکنے کا باعث بن جاؤں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقری حلقی، کیا تو نے قربانی کے دن طواف الزیارہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مدینہ سے نکلے تو ہماری زبانوں پر صرف حج کا ذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ افعال عمرہ کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی، روانگی کی رات صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا حائضہ ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، عقری حلقی، ایسا معلوم ہوتا کہ تم ہمیں روکنے کا باعث بنو گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا قربانی کے دن تم نے طواف الزیارہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلی چلو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے متعلق کہا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے احرام نہیں کھولا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ لو اور عمرہ کر لو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے بھائی گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم رات کے آخر میں واپس لوٹ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارا انتظار فلاں جگہ کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ اکرمہ بن خالد نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ اکرمہ نے کہا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ ہی کیا تھا۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 4۔ ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا، لیکن ہم نے پسند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ سے ان کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے پوچھا، اے میری ماں، اے ام المومنین، ابو عبد الرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ قتادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4۔ عمرہ حدیبیہ ذیقعدہ میں، جہاں پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا تھا، پھر آئندہ سال ذیقعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی، اور تیسرا عمرہ جارانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غالباً حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی۔ چوتھا حج کے ساتھ۔ میں نے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ فرمایا کہ 1۔ قتادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے واپس کر دیا تھا، اور دوسرے سال اسی عمرہ حدیبیہ کی قضا کی تھی، اور ایک عمرہ ذیقعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ حمام روایت کرتے ہیں کہ اسی روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے ذیقعدہ ہی میں کیے تھے۔ حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قران کیا تھا اور حجۃ الوداع سے متعلق ہے، اور جارانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی، پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے مسروق، عطا اور مجاہد رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج سے پہلے ذیقعدہ ہی میں عمرے کیے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذیقعدہ میں حج سے پہلے 2 عمرے کیے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا، پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلاں یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے، اور اگر کوئی عمرہ کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ عمرہ کا باندھ لے۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائضہ تھی، چنانچہ میں نے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگھا کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب محسب میں قیام کی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا، وہاں سے میں نے عمرہ کا احرام اپنے اس عمرہ کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ ڈالا تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی۔ انہی دنوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے میرا بھی احرام وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مکہ میں پہنچ کر اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور احرام کھول دیں، لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم مینا سے حج کے لیے اس طرح جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حج میں حائضہ ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسک ادا کیے لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر جب وہ پاک ہو گئیں اور طواف کر لیا تو عرض کی، یا رسول اللہ، سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ انہیں ہمراہ لے کر تنعیم جائیں اور عمرہ کرا لائیں۔ یہ عمرہ حج کے بعد ذی الحجہ کے ہی مہینہ میں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دینا صرف آپ ہی کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حشام بن عروہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے حج کے لیے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ کا باندھ لے، اور جو حج کا باندھنا چاہے وہ حج کا باندھ لے۔ اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا ہی احرام باندھتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حائضہ ہو گئی۔ عرفہ کا دن آ گیا اور ابھی میں حائضہ ہی تھی۔ اس کا رونا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنگا کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب ماسب کی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنعیم بھیجا۔ وہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ وہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کی بجائے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کر دیے۔ نہ تو اس کے لیے انہیں قربانی لانی پڑی، نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزہ رکھنا پڑا۔ اسود سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، لوگ تو 2 نسک یعنی حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں نے صرف 1 نسک یعنی حج کیا ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر انتظار کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تنعیم جا کر وہاں سے عمرہ کا احرام باندھیں، پھر ہم سے فلاں جگہ آ ملیں، اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حج کے مہینوں اور آداب میں ہم حج کا احرام باندھ کر مدینہ سے چلے اور مقام صرف میں پڑاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں سے بعض مقدور والوں کے ساتھ قربانی تھی، اس لیے ان کا احرام صرف عمرہ کا نہیں رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے جو کچھ فرمایا میں سن رہی تھی، اب تو میرا عمرہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی حیض کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے، اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہے وہی تمہارا بھی مقدر ہے۔ اب حج کا احرام باندھ لے، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے حج کا احرام باندھ لیا، پھر جب ہم حج سے فارغ ہو کر اور مینا سے نکل کر ماسب میں اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو حد حرم سے باہر لے جا، یعنی تنعیم، تاکہ وہ وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ لیں، پھر طواف و سعی کرو، ہم تمہارا انتظار یہیں کریں گے۔ ہم آدھی رات کو آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ بیت اللہ کا طواف وداع کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے
اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ صفوان بن یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، جبہ پہنے ہوئے اور اس پر خلوق یا زردی کا نشان تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے اپنے عمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ میری بڑی آرزو تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے آرزو مند ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ زور زور سے خراٹے لے رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب وحی اترنی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ جو عمرہ کے بارے میں پوچھتا تھا، اپنا جبہ اتار دے، خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور زعفران کی زردی صاف کر لے، اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو۔ ہشام بن عروہ کے والد عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، جبکہ ابھی میں نوعمر تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر مطلب یہ ہوتا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو ان کی سعی نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منات بت کے نام کا احرام باندھتے تھے جو قدید کے مقابل رکھا ہوا تھا۔ وہ صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفا مروہ کا پھیرا نہ کرے تو اللہ اس کا حج اور عمرہ پورا نہ کرے گا۔ عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ بھی کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا، پھر صفا اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ والوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر تیر نہ چلا دے۔ میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفی سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں اندر داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا انہوں نے پھر پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو جس میں نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو عمرہ کے لیے بیت اللہ کا طواف تو کرتا ہے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا، کیا وہ صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس کے متعلق سوال کیا
تو آپ نے فرمایا صفا اور مروہ کی سائی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطحا میں حاضر ہوا۔ آپ وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا حج ہی کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا، اب بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کر لے، پھر احرام کھول ڈال۔ چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی۔ پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکال لیں۔ اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک ہدی کی قربانی نہیں ہو گئی تھی، لہٰذا ہدی ساتھ لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے۔